تیر حملہ تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر حملہ تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حملہ تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، میزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، میزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، نعرہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، نعرہ سلوات۔ علی کا شیر گرجتے دہاڑتے بولا، ہر ایک کے واسطے آب حیات تھوڑی ہے، علی کا شیر گرجتے دہاڑتے بولا، ہر ایک کے واسطے آب حیات تھوڑی ہے، یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے، یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے، تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے، تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے، چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا، چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا، ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا، چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا، ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا، قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے، قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے، سرور نے حر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا، سرور نے حر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا، لکھنی تھی مجھ کو سردے خالق کی آبرو، لکھنی تھی مجھ کو سردے خالق کی آبرو، کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا، کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا، راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لا ولد، راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لا ولد، شہ نے وہیں پہ صاحب اولاد لکھ دیا، شہ نے وہیں پہ صاحب اولاد لکھ دیا، نعرہ سلوات۔ لے گئے عشق مجھے حیدر کرار کے پاس، لے گئے عشق مجھے حیدر کرار کے پاس، ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گنہگار کے پاس، ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گنہگار کے پاس، دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں 70 نسلیں، دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں 70 نسلیں، کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس، کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس، سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درس شیعت، آؤ چلتے ہیں ذرا میثم تمار کے پاس، سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درس شیعت، آؤ چلتے ہیں ذرا میثم تمار کے پاس، خود کو حاکم بھی بہادر بھی سمجھتا تھا یزید، خود کو حاکم بھی بہادر بھی سمجھتا تھا یزید، اور آتا بھی نہیں سید سجاد کے پاس، اور آتا بھی نہیں سید سجاد کے پاس، نعرہ سلوات۔ انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد لیکن، انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد لیکن، خود محمد روح کے سرور کے عزادار کے پاس، خود محمد روح کے سرور کے عزادار کے پاس، مجھ کو لگتا ہے کہ آتی ہے جنا سے خوشبو، مجھ کو لگتا ہے کہ آتی ہے جنا سے خوشبو، جب سے بیٹھا ہوں عزا کھانے کی دیوار کے پاس، جب سے بیٹھا ہوں عزا کھانے کی دیوار کے پاس، حاکم وقت پریشان ہے کہ دنیا والے، حاکم وقت پریشان ہے کہ دنیا والے، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس، نعرہ سلوات۔ جو اپنے خیمے سے اکبر نکل کے آئے ہیں، جو اپنے خیمے سے اکبر نکل کے آئے ہیں، لگا کے جیسے پیغمبر نکل کے آئے ہیں، لگا کے جیسے پیغمبر نکل کے آئے ہیں، ہے اضطراب میں موجے کے دیکھ لے چہرہ، ہے اضطراب میں موجے کے دیکھ لے چہرہ، پدر کے ہاتھ پہ اصغر نکل کے آئے ہیں، پدر کے ہاتھ پہ اصغر نکل کے آئے ہیں، امام پاڑ سے نکلے نہیں یہ ماتم دار،
حسین جیت گئے جنگ سے پہلے، تبھی تو حر دلاور نکل کے آئے ہیں، تبھی تو حر دلاور نکل کے آئے ہیں۔ جو جنگ تم نے کی ہے بڑی بے مثال کی، جو جنگ تم نے کی ہے بڑی بے مثال کی، چھوڑی نہیں ہے کوئی جگہ بھی سوال کی، چھوڑی نہیں ہے کوئی جگہ بھی سوال کی۔ برچھی جنہوں نے ماری تھی نسلیں ہے لاپتہ، برچھی جنہوں نے ماری تھی نسلیں ہے لاپتہ، اکبر کی عمر ہو گئی 1400 سال کی، برچھی جنہوں نے ماری تھی نسلیں ہے لاپتہ، اکبر کی عمر ہو گئی 1400 سال کی۔ نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے، علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے۔ تو خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے، خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے، میرا عباس جانے کربلا کا مارکا جانے، میرا عباس جانے کربلا کا مارکا جانے۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ خیال کریں، میں بہت محترمانہ انداز میں عالی جناب مولانا عظیم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ سلوات۔ البشير النذير السراج المنير مولانا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى آل بيته مضى جمالك وجلاله ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام وعلى الإسلام السلام إذ بنيت الأمة براع مثل يدي صبر. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ ایک بہت ہی مشہور فقرہ آپ نے 28 رجب سن 60 ہجری کو ایک مشن کا آغاز کیا، ایک تحریک کی ابتدا کی. بہت سے مقاصد سرکار سید الشہداء نے بیان فرمائے. ان مقاصد میں ایک مقصد بیان فرمایا
کہ ایسا اسلام کسی کام کا نہیں ہے. وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر حسین کا آخری سلام. کون سا اسلام؟ اذ بلیت الامت براع مثل یزید، کہ جس اسلام کی زمام یزید جیسے چرواہے کے ہاتھ میں آ گئی. یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، بہت مشہور و معروف ہے کہ جس کی زمام یزید جیسے چرواہے کے ہاتھ میں آ گئی ہو، جس اسلام کو لوگوں نے، جس اسلام نے اور جس امت مسلمہ نے یزید جیسے کو اپنا دینی رہبر تسلیم کر لیا ہو، پھر ایسا اسلام کسی کام کا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ جو تاریخ ہے 28 رجب سے 10 محرم، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو اہل حرم لٹا ہوا یہ آخرہ میں پہنچا ہے، یہ جو سلسلہ جو تاریخ ہے، جو ایک واقعہ ہے، اس کو کبھی بھی اس رخ سے نہ دیکھیے گا، اور دیکھنا بھی غلط ہے کہ اس کا تعلق فقط صرف سن 60 ہجری اور سن 61 ہجری سے ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک حادثہ پیش آ گیا، اور واقعہ ایسا ہے، حادثہ ایسا ہے کہ ہم بس اس کی یاد منا لیں، اس کا ذکر کر لیں، اس کا تذکرہ کر لیں، یہی کافی ہے. نہیں، ایسا نہیں. کربلا یہ نہیں ہے. 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، ایک مشن کی ابتدا کی ہے، اور اس مشن کا تعلق قیامت تک جاری رہے گا. یہ ایک حقیقت ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. خود امام کے جملے آپ سنیے، امام کے فقروں پر غور کیجیے، اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام جو نکل رہے ہیں، یہ کوئی شخصی معاملہ، پرسنل میٹر نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے جس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. ورنہ آپ مقاصد سنیے امام حسین علیہ السلام کے. خرج تو طلب الاسلام فی امت جدی، اس لیے نکل رہا ہوں، اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف قائم ہو، نہیں عن المنکر قائم ہو. خط لکھ رہے ہیں بصرے والوں کے پاس، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں پکار رہا ہوں. یہ راستے میں گفتگو ہو رہی ہے، مدینے سے نکل چکے ہیں، کربلا نہیں پہنچے ہیں ابھی. یہ راستے میں خط لکھا ہے مولانا نے، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں پکار رہا ہوں قرآن کی طرف، پیغمبر کی سنت کی طرف. کیوں؟ فإن السنت قد امیتت، سنتوں کو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ختم کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو دین میں شامل کیا جا رہا ہے. جناب حر کے قافلے سے گفتگو کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے مولا فرماتے ہیں اما ترون ان الحق لا يعمل به، نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. یہ خود مقاصد ہے جو خود امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے ائمہ نے بھی بہت سے مقاصد بیان فرمائے کہ کیوں نکلے ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، سارا پڑھتے ہیں نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ہم گواہی دیتے. چھٹے امام جعفر صادق نمازیں آپ کی وجہ سے ہے، روزے آپ کی وجہ سے ہے، امر بالمعروف آپ کی وجہ سے ہے، نہی عن المنکر آپ کی وجہ سے ہے.
بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة والحيرة الضلالة. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی، اتنی عظیم قربانی اس لیے پیش کی تاکہ یہ امت جاہل نہ رہے، تاکہ امت کو جہالت سے نکالا جا سکے، والحیرة الضلالة تاکہ امت کو، امت مسلمہ کو گمراہی سے بچایا جا سکے. اور یہ ہے مقصد سرکار سید الشہداء کا، یہ ہے مقاصد امام حسین علیہ السلام کے اتنی بڑی قربانی سے. ایک دن کا یہ معاملہ نہیں ہے. اب جتنے بھی مقاصد اشارت عرض کیا اپنی خدمت میں غور کیجئے گا، چاہے وہ اصلاح امت ہو، چاہے امر بالمعروف ہو، چاہے نہی عن المنکر ہو، چاہے حق کی دعوت دینا ہو، چاہے قرآن پر عمل کرنا ہو، چاہے باطل سے روکنا ہو، یہ تمام مقاصد ان کا تعلق فقط صرف 60 ڈگری سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق قیامت تک جاری رہے گا. یعنی نمازوں کا قیام قیامت تک ہے، اصلاح امت کی ضرورت قیامت تک ہے، امر بالمعروف کی ضرورت قیامت تک ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت قیامت تک ہے. سرکار سید الشہداء نے سن 60 ہجری میں ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ نماز باقی رہے، یہ روزہ باقی رہے، یہ امر بالمعروف باقی رہے، یہ نہی عن المنکر باقی رہے. درود پڑھتے ہیں محمد اس لیے کرنا تاکہ یہ چیزیں باقی رہیں. یہ ہے مقصد امام حسین کا. یہ جو ایک چیزیں جس کی طرف اشارہ کی، یہ ہے مقصد. مقصود کیا ہے؟ اصلاح امت. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مقصد اور مقصود میں. مقصود تک پہنچنے کے لیے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ امت کو کامیابی ملے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ورنہ شخصی معاملہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام. جو وقت محدود رہتا ہے لہذا ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی. امام حسین علیہ السلام کا شخصی معاملہ نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہی وفادہ جس کی آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہوئی. شخصی معاملات ہو جو یہ جنریشن ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ معصومین علیہ السلام کی. شخصی معاملہ جو ہوتا ہے، پرسنل دشمنی، پرسنل میٹر، شخصی دشمنی کا مظاہرہ، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہم کرتے ہیں. معصومین کے ہاں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، معصومین کے ہاں ہرگز آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انہیں نے کبھی بھی کسی موقع پر کسی کے ساتھ شخصی دشمنی کا اظہار کیا ہو. نہیں ملے گا آپ کو. شخصی دشمنی یہ ہمارا اپنا مزاج ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم سے، غفر بھائی سے کچھ بات کہہ دی، انہیں نے اب اٹھے بیٹھے ہیں، اب بات کرنا پسند نہیں کرتے، ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے. ہے کہ نہیں؟ ہے ہمارا اپنا مزاج ہے. بچپن کی دوستی تھی ان سے اور کچھ اشارہ کر انہوں نے کچھ کہہ دیا، اب آنا جانا بند ہو گیا تو ملنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بہت گہرے تعلقات تھے، رشتہ داریاں بھی ہیں، مگر کچھ کہہ دیا انہیں نے، بات بری لگ گئی، تعلقات قطع تعلقات. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا اپنا مزاج ہے. معصومین کی تاریخ اٹھائیے، کسی بھی تاریخ میں کسی بھی مقام پر ایک بھی امام نے کسی بھی شخص کے لیے ایک مرتبہ بھی شخصی دشمنی کا اظہار نہیں کیا. پرسنل دشمنی کا اظہار نہیں کیا کسی بھی معصوم نے. ہاں دین کا اگر معاملہ آ گیا، شریعت کی اگر بات آ گئی، قرآن پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، نماز کی اگر کسی نے توہین کی ہے، تو دنیا خاموش رہ جائے گی لیکن اہل بیت نہیں چپ رہیں گے. لیکن اگر شخصی طور پر ایک یہاں دوسرا مزاج ہے، ہم شخصی طور پر آستینیں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن معصومیت کی یہاں یہ ہرگز نظر نہیں آئے گا. لیکن یہاں اس کے برخلاف ہے، شخصی طور پر یہ سامنے سے آ کر اپنے کو گالی دینے والے کو گھر میں مہمان بنا لیتے ہیں. محمد
راستے میں کانٹے بچھانے والے کی یہ عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوڑے پھینکنے والے کی خبر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا مزاج ہے. شخصی دشمنی نہیں، پرسنل میٹر نہیں. ہم کو تم کچھ کہہ لو، ہم پر تم کتنا ظلم کر لو، ہم کو تم کتنا بھی ستا لو، ہم اس کو گوارا کر لیں گے، برداشت کر لیں گے. دین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. یہ ہمارا، یہ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح شخصی تو پوری تاریخ آپ اگر دیکھیے نہیں نظر آئے گی. مسئلہ کیا تھا بنی امیہ کے ان کے ساتھ؟ یزید کی دشمنی کیوں تھی؟ یہ کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں شخصی دشمنی نہیں ہے، معصومین کے مزاج میں نہیں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو قبیلہ ہے، ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں بنی امیہ، ان کا یہی مزاج ہے کہ خاندانی رنجش، قبیلہ پرستی، شخصی دشمنی ان کے یہاں حد سے زیادہ پائی جاتی ہے. کربلا جب پوری جنگ ہے، پوری تاریخ ہے، ذرا سا کبھی غور کریں کہ امام حسین نے کیا کیا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے اوپر تیر چلایا جا رہا ہے. اتنی بڑی کون سی دشمنی تھی؟ یہ جو بنی امیہ کا خاندان ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شروع سے کلچر میں ہے عرب کے. مکے میں 2 بڑے قبیلے، اس زمانے میں قبیلے بہت تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنی امیہ، ایک بنی ہاشم. بنی امیہ اور بنی ہاشم یہ 2 بڑے قبیلے تھے وہاں پہ. اور شجرے کے اعتبار سے پھر یہ 2 آگے جا کر ایک جگہ ملتے تھے. ان دونوں قبیلوں میں چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، بنی امیہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ عزت میں، شہرت میں، وقار میں، دولت میں، طاقت میں، کسی بھی صورت میں ہم بنی ہاشم سے پیچھے نہ رہیں. ہوتی نا ہمارے یہاں خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، انجمنوں میں بھی ہونے لگی ہے، ہوتا نہیں مسئلہ کہ یہ ان کے یہاں یہ تھا کہ پر ہم کوئی بھی صورت ہو جائے پر پیچھے نہ رہیں ان سے. لیکن عزیزان کرام، افراد کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے بنی امیہ کی تعداد زیادہ تھی، بنی ہاشم ان کے مقابلے میں کم تھے. مکے میں، یعنی یہ کربلا سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، مکے میں جب یہ آتے تھے لوگ زیارت کرنے، اسلام ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، آتے تھے لوگ زیارت کرنے کے لیے دوسرے قبیلوں سے. مکے کے اقرابی تھا اس زمانے میں بھی، کعبے کی زیارت کرنے کے لیے لوگ اپنے اعتبار سے عبادت کیا کرتے تھے. آتے تھے تو یہ بنی ہاشم کا کام یہ تھا کہ باہر سے آنے والے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے. اور ہر باہر سے آنے والے کو چاہے پہچان ہو، رشتہ داری ہو، تعلقات، اس سے مطلب نہیں ہے، باہر سے جو بھی مکے میں آیا ہے بنی ہاشم اس کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں. بنی ہاشم یعنی امام حسین کا خاندان، بنی امیہ یعنی یزید کا خاندان. ذہن میں رکھیے گا اس کو. یہ مہمان بناتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اطراف میں جتنے قبیلے ہیں جو ہر سال ایک جگہ جا رہا ہو، جو بھی خاندان، جو بھی قبیلہ ان کی خدمت کرے گا، ان کو کھانا کھلائے گا، ان کو اپنا مہمان بنائے گا، تو اس قبیلے کے درمیان ان کی عزت بڑھے گی. یہی ہوا. دھیرے دھیرے بنی ہاشم مکے کے اطراف میں بہت مشہور اور عزت دار ہو گئے.
افراد کم تھے ان کے، لیکن عزت بہت زیادہ ہو گئی، اور جہاں بھی یہ چلے جاتے تھے سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھیا ہم جب مکے جاتے ہیں تو یہ لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ ہاشم، جناب ہاشم کا لقب بھی اسی وجہ سے پڑا، اس طرح محمد والی۔ اب دو خاندان ہیں بڑے بڑے، ایک کو عزت ملتی جا رہی ہے، ایک کو شہرت ملتی جا رہی ہے، افراد کی تعداد کمی سے ہی، اب دوسرے والے کے ہیں یہ مذہب چلی شروع ہو گئی کہ ہم کو تو عزت نہیں مل رہی ہے، ہم کو تو شہرت نہیں مل رہی ہے۔ انہیں نے کیا کیا، کمپٹیشن میں وہی کام ان لوگوں نے شروع کیا، بنی امیہ نے، یزید کے خاندان والوں نے وہی کام ان لوگوں نے بھی شروع کیا۔ جو آ رہا ہے پکڑ پکڑ کر اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوششیں بہت کی، تھوڑا سا مشہور تو ہوئے، لیکن جو عزت بنی ہاشم کو ملی وہ عزت انہیں نہیں مل سکی۔ کیوں؟ کیونکہ بنی ہاشم جو کام کر رہے تھے، جو لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، وہ خوشنودی الہی کے لیے کر رہے تھے، یہ کمپٹیشن میں کر رہے تھے۔ سلام علیکم۔ رضایت الہی کے لیے وہ کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال وہ عزت نہیں ملی۔ ابھی تک تو جو کھینچے میرے عزیزو، ابھی تک مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں، وہ روٹی کھلا رہے ہیں، وہ پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی وہ کر لے رہے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں، وہ محنت لگے گی، اور وہ کھانا روٹی پکا سکتے ہیں، ہم بھی پکا سکتے ہیں۔ یہ حد تک معاملہ چل رہا تھا، یہ کئی سال تک چلتا رہا۔ ان کا بھی دسترخوان لگا ہے، ان کا بھی بھنڈارا چل رہا ہے، ان کا بھی لنگر چل رہا ہے، ان کے یہاں بھی پانی پلایا جا رہا ہے، یہ کمپٹیشن چلتا رہا۔ بہرحال بنی ہاشم نے ابتدا کی تھی تو عزت ان کو زیادہ ملی۔ ابھی تک یہ چل رہا تھا، کچھ سال تک ان لوگوں نے زحمت کی، بنی امیہ نے، عزت کو نہیں ملی، ہاں مشہور ہوئے، کچھ عزت بھی ملی، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جو کھانا کھا کے جائے گا، روٹی کھا کے جائے گا تو کچھ کہے گا کم سے کم کھلایا تو ہم کو۔ ابھی تک چل رہا ہے۔ کچھ برس کے بعد خداوند عالم نے بنی ہاشم کے قبیلے میں پیغمبر اسلام کی صورت میں ایک نبی کو بھیج دیا۔ کمپٹیشن ابھی تک چل رہا تھا، خاندانی دشمنی جاری تھی۔ اب اس قبیلے میں بنی ہاشم کے یہاں ایک نبی آ گیا ہے، ایک رسول بن کر آ گیا ہے۔ روٹیاں تو یہ پکا سکتے تھے، پانی کا انتظام تو یہ کر سکتے تھے، مہمان کو بنا سکتے تھے، اب یہ کسی کو نبی کیسے بنائے؟ اب یہ کسی کو پیغمبر کیسے بنائے؟ اب یہ کسی کو نبی کیسے بنائے؟ مطلب آپ اپنے شہر میں دیکھیں، دو قبیلوں میں، دو خاندان میں ایسا معاملہ ہو اور کسی ایک دوسرے قبیلے میں، خاندان میں کوئی ایک IAS نکل جائے، کیونکہ اپنے ہاتھ میں اتنا آسان ہے، وہ مقابلہ کرتے رہیے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے کم سے کم IAS نہیں بنا کر دیجیے۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اب اس قبیلے میں بنی ہاشم کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اب کیا کریں گے؟ ابھی تک مسئلہ نہیں تھا، اب کام شروع ہوا۔ پیغمبر السلام نے آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات ملے گی، لا الہ الا اللہ کہو نجات ملے گی۔ یہ ابتدائی مراحل میں جو پیغمبر السلام نے تبلیغ کی ہے، اب اس کا انداز دیکھیے گا کہ اس طریقے سے اعلان نہیں کرتے تھے، دو تین طریقے تھے رسول اللہ کے، نکلتے تھے، کسی کو خطاب نہیں کرتے تھے، کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، لا قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہیں پڑھتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے نکل جاتے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ تھا، اور کسی نے کیا ہے قبیلہ پرستی، اور کتنی حد تک، کتنی زیادہ شدت تھی خاندانی دشمنی۔ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حجرہ ہے، کمرہ تھا رسول اللہ کا، وہ جسے نکڑ نہیں کہتے اپنے یہاں، بالکل کونے میں ایک کمرہ تھا کہ جس کے دونوں طرف سے راستہ، سامنے سے بھی راستہ ہے اور اس طرف سے بھی راستہ، اس طریقے کا کمرہ تھا، باہر کا کمرہ رسول اللہ۔ وہاں بیٹھتے تھے، تبلیغ کا انداز نہیں تھا، رات میں بیٹھتے تھے، کسی کو بلاتے نہیں تھے، کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا، آتے تھے، بیٹھتے تھے، بیٹھ کر
رات میں تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. جس قلب مبارک پر خداوند عالم نے قرآن اتارا ہو، وہ جب اپنے لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو کشش کتنی ہوگی اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. یہ تلاوت کرتے تھے. بنی ہاشم کے قبیلے کا ایک فرد جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بغیر کسی کو دعوت دیے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک دن کان میں آواز پہنچ گئی کس کے؟ ادھر والے کے. 3 لوگ، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اخنس، 3 لوگ. یہ تینوں جو نام اپنے آپ کی خدمت میں لیے ہیں، یہ اس قبیلے کی بڑی شخصیت ہیں، بزرگ لوگ. جیسے ہوتے ہیں نا خاندان میں کچھ بزرگ لوگ جن کی سب مانتے ہیں، یہ تینوں بزرگ لوگ اس خاندان میں. یہ آ گئے رات میں. یہ لوگ اخنس دیوار کے ایک کونے پر وہاں پر بیٹھا، اور اس کو نہیں پتا کہ دوسری طرف وہ بھی بیٹھے ہیں. دوسری طرف ابو جہل اور ولید بن مغیرہ یہ بیٹھا ہوا ہے. بیٹھ کر چپ چاپ یہ لوگ تلاوت سن رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی تلاوت ختم ہوئی، مخنث اٹھا جانے لگا تو دیکھا 2 لوگ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تم کہاں؟ کہا جہاں تم وہیں ہم، چلو گھر چلتے ہیں. آئے گھر آئے کہا سنو بہت عزتی کی بات ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، کیونکہ پورا مکہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کے ہاں معاملہ 36 کا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا بے عزتی تو رکھی ہے. آپ قسم کھاتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں کریں گے. لات، حبل، منات، فلاں جتنے بت تھے سب کی قسم کھائی گئی کہ اللہ توبہ اللہ توبہ. اب اللہ توبہ ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کام نہیں کریں گے. قسم وسم کھا لی، عہد کر لیا. دوسرے دن پھر رات میں رسول خدا نے تلاوت شروع کی. پھر وہی منظر، ایک طرف مخنث بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل. پھر ٹکرا گئے یہ لوگ. کہا کیا ہوا؟ میں رہا نہیں گیا. اتنا کیسی آواز ہے، پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں. یہ کشش ہے، قدرت نے عطا کی ہے. ان کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہے. ان کی تلاوت میں اثر نہ ہوگا، کس کی تلاوت میں اثر ہوگا. پھر قسم کھائی ان لوگوں نے 3 دن لگاتار قسم کھائی ان لوگوں نے. تو جو کیجیے گا دیکھیں کہاں سے کربلا کا آغاز ہوا، کہاں سے ہے. پھر قسم کھائی ان لوگوں نے، پھر نہیں ان لوگوں سے کنٹرول ہوا. تیسرے دن پھر آئے. اب چوتھے دن یوخنس آیا ہے ابو جہل کے گھر. ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہے. یوخنس آیا ہے، کہا سنو. ابو جہل سے کہہ رہا ہے سنو سوال. کہا کیا؟ کہا 3 دن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے گھر جا رہے ہیں. یہی نا دشمنی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. کوئی دیکھ رہے گا بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا ہاں. کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کا کلام ہے؟ کہا نہیں. یہ مجھے بھی سمجھے ہیں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کا کلام ہے؟ کہا نہیں. یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. کہا تب کس کا کلام ہے؟ کوئی ایک بڑی طاقت ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے ان کے اوپر. یہ مانتے ہو؟ کہا ہاں. تم مانتے ہو؟ ولید سے پوچھ رہا ہے تم مانتے ہو؟ کہا ہاں میں بھی مانتا ہوں. یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. اور خنس کہتا ہے مجھے بھی یقین ہے کہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر خنس کہتا ہے اچھا سنو، ہم پبلک کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن اپنے دل کو کیسے بیوقوف بنائیں؟ جو ہے ہم دوسروں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے آج کل بھی. ہمیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، توجہ کیجیے گا، ہمیں پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن کوئی بھی وجہ ہو حق ہم پبلک تک نہیں پہنچنے دیتے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں. ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں تعلقات ختم نہ ہو جائیں. اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. اگر تم اس مسلمان ہو، اگر تم سچے حسینی ہو تو حق کو حسینیوں تک پہنچنے سے کبھی نہ روکنا. سلام علیہ محمد. کہا کہ پتہ ہے ہمارا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے.
یہ ان کا کلام نہیں ہے. کہا جب ہم پبلک کو بنا سکتے ہیں اپنے کو کیسے؟ جب یقین ہے کہ یہ خدا کے بھیجے نمائندے ہیں, خدا کا بھیجا ہوا کلام اس کی تلاوت کر رہے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بھائی اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ سنو, مرتے مر جاؤں گا, یقین ہونے کے باوجود میں ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت کی ہے. اگر میں آج بنی ہاشم کے فردوں میں سے ایک فرد کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر لوں, اس کا مطلب ہے کہ بنی امیہ نے بنی ہاشم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور میں مرتے مر جاؤں گا اپنے خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں. دیکھنا ہے, یہ ہے معاملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام آ رہے ہیں, خانہ کعبہ میں قریب بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں. لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں, کھینچے چلے آ رہے ہیں, کھینچے چلے آ رہے ہیں. ابھی تک یہ تبلیغ تھی. اب دھیرے دھیرے اسلام کا دائرہ بڑھنے لگا. پیغمبر اسلام نے تبلیغ کا آغاز کیا, اسلام کا دائرہ بڑھنے لگا, مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی. ولید ابن مغیرہ جو اس میں بھی شامل تھا, جو آتا تھا, جب کھلبلی مچ گئی بنی امیہ کے یہاں, جب بے چینیاں شروع ہو گئی, تو ولید ابن مغیرہ چونکہ سردار تھا اس زمانے میں قبیلے کا, ایک مرتبہ یہ آیا ہے اپنے قبیلے والوں کے پاس. مسلمانوں کی تعداد اکٹھا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ادھر بنی امیہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے, بنی ہاشم کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا کریں, اب کیسے روکا جائے؟ ولید نے کہا تم ٹینشن نہ لو, تمہاری طرف سے میں جا رہا ہوں, سمجھا کے آ جاؤں گا, معاملہ صحیح ہو جائے گا. چلیے, سب کون کی طرف سے نمائندہ بن کر پورے قبیلے نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں, پیغمبر کو سمجھا دیں. آیا سرکار دو عالم کے اخلاق کا ایک نمونہ یہ تھا کہ جب دشمن کوئی بات کہنا چاہتا تھا تو غور سے بیٹھ کر سنتے تھے اس کی پہلے. ہم نہیں کہ اگڑے بیٹھے ہیں, نہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے. رسول اللہ دشمن جانے دشمن بھی ہوتا تھا تو بیٹھتے تھے, کیا کہنا چاہ رہا ہوں, پوری بات غور سے سنتے تھے. یہ آیات نمائندگی میں اپنے قبیلے کی, کیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں فرمائیے. کمرے میں لے کے بیٹھ گئے, کہیے جس قبیلے کی جس لڑکی سے کہیے گا آپ شادی کریں, جس محلے میں کہیے گا جتنا اچھا مکان آپ کا بنا دیں, جتنی دولت آپ کہیے گا اتنی دولت آپ کے قدموں میں رکھیں گے. اپنے قبیلے کا سردار آپ کو بنا لیں گے. یہ آفر جتنا ہو سکتا تھا, جتنا کہہ سکتا تھا کہتا چلا گیا. پیغمبر السلام چپ ہوا. یہ رسول اللہ نے کہا کہ اب میں کچھ کہوں, جی میں کچھ نہیں. اپنی طرف سے پیغمبر اسلام نے کچھ کبھی کہا ہی نہیں, کچھ نہیں کہا. سورہ سجدہ نازل ہو چکا تھا, مجھے دیجیے گا, سورہ سجدہ نازل ہو چکا تھا. رسول خدا بیٹھے ہیں, وہ بھی سن رہا ہے, اسی سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن نہیں سمجھ سکتے فصاحت کیا ہے, بلاغت کیا ہے, مفاہیم کیا ہے. اسی کو اندازہ ہوگا بخوبی کہ جس کے لب و لہجے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. ولید بن مغیرہ اپنے قبیلے کا سردار ہے, اس کو بخوبی اندازہ. سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کی. تلاوت کرتے کرتے آپ کو بخوبی پتہ ہے ایک آیت ہے سورہ سجدہ میں جو اس کی تلاوت ہوتی ہے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس آیت کی تلاوت کی پیغمبر نے, پھر سجدے میں چلے گئے, سجدہ ادا کیا. اٹھ کر اب دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کا کیا حال ہے, جو سمجھانے آیا تھا, جو نمائندہ بن کر آیا تھا. یہ آگے دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے زمین پر ٹیک دیا تھا, سجدے میں جانا چاہ رہا تھا لیکن شرک و بت پرستی اس سے روکے ہوئے تھی, سجدے میں نہیں جانے دے رہی تھی. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا, آواز بالکل جا چکے تھے, کیا ہوا خیریت. تیسری مرتبہ جب اس نے رسول اللہ نے پوچھا تب کہا کہ کچھ نہیں, کوئی جواب نہیں دیا. اٹھا ہے, تاریخ بتا رہی ہے, اٹھا ہے, آیا ہے اپنے گھر سے داخل ہوا, اپنی بیوی سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں. خبردار, خدا بندے عالم بھی جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس کا اہتمام بھی خدا خود کرتا ہے. سوال بڑے محمد
فوراً جا کے قبیلے والوں کو بتاتا تو کچھ ملتے کچھ نہ ملتے، کچھ سنتے کچھ نہ سنتے. کیا کرے گا اہتمام. دیکھیے یہ گیا کمرے میں، اپنی بیوی سے کہہ رہا میں جاؤں کمرے میں 3 دن تک خبردار کسی کو ملنے نہ دینا مجھ سے. 3 دن تک میں کسی سے مل نہیں سکتا. اب عزیزان گرامی، اب خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ایک خاندان والے کسی کو نمائندہ بنا کر کہیں پر بھیجے ہوئے ہوں تو انتظار ہوگا کہ نہیں. کس کا نتیجہ کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی. اب 3 دن تک صاحب کمرے سے نکل ہی نہیں رہے. پورے قبیلے میں بے چینی ہے، کھلبلی ہے کہ آخر ہوا کیا اس کے ساتھ، کون سی گفتگو ہوئی جو ہم سے نہیں مل رہا ہے. تیسرے دن اعلان ہوا کہ آج یہ کمرے سے نکلیں گے، آئیے چل کے پوچھ کر. پورا قبیلہ، چھوٹے بڑے، زنوں شوہر، کوئی بھی نہیں بچا، سب آ گئے باتوں کو سننے کے لیے. پورے بنی امیہ کے افراد اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے تم تو ہماری طرف سے نمائندہ بن کر گئے تھے، تم تو گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، تم تو گئے تھے ان کو روکنے کے لیے، آخر ہوا کیا، نتیجہ کیا ہوا، ہمیں بھی تو بتاؤ. 3 دن تک تم نے کمرے میں اپنے کو بند کیوں کیا. اب یہ وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے لقد سمعت آنفا عن محمد کلاما ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوۃ وان علیہ لتلاوہ ان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ مزدق. اس دن میں نے پیغمبر سے ایک ایسا کلام سنا، لقد سمعت آنفا کلاما ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن. میں نے ایسا کلام سنا کہ وہ کلام نہ تو انسانوں کا ہو سکتا ہے نہ تو جناتوں کا ہو سکتا ہے. ان لہ لحلاوۃ، اس کلام میں عجیب سی مٹھاس ہے. ان علیہ لتلاوۃ، اس کلام کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. ان اعلاہ لمثمر، اس کی بلندیاں بہت ثمردار ہیں. ان اسفلہ لمزدق، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. غور کر رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولید ابن مغیرہ ہے. کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ بنی امیہ کے سامنے. یہ سب کے سب اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، خدا کے دشمن ہیں، پیغمبر کے دشمن ہیں. ولید ابن مغیرہ قرآن کا دشمن ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے سب کے سامنے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خدا بند عالم قادر ہے، اگر وہ چاہے تو دشمن قرآن کی زبان سے قرآن کا قصیدہ جاری کروا سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو پھر قرآن کا دشمن بھی قرآن کا قصیدہ پڑھے گا. اور اگر چاہے تو اہل بیت کا دشمن بھی اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھے گا. وہی ہوا، ایسا کلام تھا. اس کے بعد عزیزوں یہ سلسلہ جاری رہا. ایک سوال کرنے کو یہ سلسلہ جاری تھا. پھر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ کامیاب نہیں ہوئے. نمائندہ بھیجا تاکہ سمجھایا جا سکے، نہیں ہوا. اور آگے بڑھے، کہا کہ اب ایسے تو نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ کہاں قتل کر دیا جائے. میں تاریخ آپ نظر اللہ سے اشارہ کری گزر رہا ہوں. کہاں قتل کر دیا جائے؟ کہا اگر ہم نے قتل کیا تو بنی ہاشم کی عزت بھی ہے، مشہور بھی ہیں، اور بھی قبیلے والے ان کے ساتھ آ جائیں گے، بچ نہیں پائیں گے. کہا تو کیا کریں؟ کہا 12 قبیلے، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی ان کو لیا جائے اور یہ سب مل کے پیغمبر کو قتل کریں. اب ان کا خون 12 قبیلوں میں بڑھ جائے گا. کسی سے لڑیں گے، یہ سازش ہے. کسی لڑیں گے، 12 قبیلے جب مل جائیں. کہاں بات صحیح ہے. پھر وہ لوگ اکٹھا ہو کر آئے. شرح ہجرت اور واقعات کے پیش نظر دشمنی بھی ختم نہیں ہو پا رہی ہے، رنجش بھی بڑھ رہی ہے. لیکن میرے عزیزوں ابھی تک بنی امیہ میں سے میری تاریخ میری نظر سے نہیں گزرا جو مطالعہ کیا ہے. بنی امیہ میں سے کسی نے بنی ہاشم کا قتل نہیں کیا تھا،
بنی ہاشم میں سے کسی نے بنی امیہ کا قتل نہیں کیا تھا. یہ اختلاف جو رنجش جو کمپٹیشن تھا وہ اس اعتبار سے تھا کہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کھانا کھلا رہے ہیں، روکنے کی کوشش ہو جا رہی ہے، بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سب تو تھا لیکن قتل نہیں ہوا تھا. ہجرت کر کے پیغمبر اسلام آ گئے مدینے، دشمنی وہی باقی ہے، رنجش ابھی باقی ہے. بدر کی جو جنگ ہوئی ہے اسی دشمنی کا نتیجہ 300 کچھ مسلمانوں کی طرف 1000 مکے سے آئے ہیں پیغمبر اسلام سے بدلہ لینے کے لیے، اسے جنگ کرنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر کے لوگ زیادہ قتل ہوئے، مارے گئے، واپس چلے گئے. دشمنی دیکھیے کہاں تک تھی، خاندانی، اور کس حد تک یہ معاملہ حساس تھا. جنگ بدر میں پہلے یہ ہوا کہ 3 لوگ آئے آپس میں جنگ کرنے کے لیے. ادھر سے کون آیا؟ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 لوگ. عتبہ کون ہے؟ یزید کی دادی ہند، جانتے ہیں نا نام اس کا، ہند جگر خارا. یزید کی دادی کا ایک باپ ہے، ایک چچا ہے، ایک بھائی ہے. عتبہ باپ، شیبہ چچا، ولید بھائی، یہ 3 ایک ہی گھر کے 3 لوگ، خاندان وہی ہے. یہ لوگ آئے ہیں لڑنے کے لیے، کھڑے ہو گئے کہ ہاں اب 3 ہمارے مقابلے میں. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نے ان کے مقابلے میں 3 انصار کو بھیجا جو مدینے کے تھے. دیکھیں کہاں تک ہے یہ خاندان والا معاملہ. 3 بھیجا انصار کی طرف سے. جب ان کو دیکھا تو مکے والوں نے کہا نا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم خاندانی لوگ ہیں، مثلا ہم بڑے خاندان والے ہیں، ان سے لڑنا تو یہ تو ہماری توہین ہے، ان سے ہم نہیں لڑائی کریں گے، ان سے ہم نہیں لڑیں گے. پیغمبر نے ان 3 لوگوں کو بلا لیا. پہلے ہی نہ بھیجتے، کیا پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ اس لیے بھیجے تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کہاں پر ہے. یہ خاندانی سیاد و فلاں و فلاں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ خود ہم اپنی زبان سے کہیں یہ تعریف نہیں ہے. ہاں دوسرا اگر کوئی احترام کر رہا ہے تو اس کا خدا کیا ہے. ہم خاندانی لوگ ہیں بھائی، ہمارا شجرہ بہت عظیم ہے. یہ اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے ان 3 لوگوں کو بلا لیا. اب ان کے مقابلے میں بھیجا ہے جناب حمزہ، جناب عبیدہ، جناب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہاں اب ٹھیک ہے. پہلے اس کا نتیجہ کیا ہوا سونے دیے رہے تھے. ایک سوال پڑھتے محمد حمزہ، عبیدہ، علی، یہ 3 لوگ ہیں. جنگ ہوئی، آگے معاملہ بڑھا. جنگ کا نتیجہ آپ کے پیش نظر. جب اس بعد جنگ احد، جنگ بعد، جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ ایک دوسرے ہوتی نہیں پیدا کرے. یہ سلسلہ جاری رہا. وہ لوگ آتے رہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی بنی ہاشم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے. آخر میں سن 8 ہجری تک آتے آتے مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ گئی. اب بنی امیہ کے یہاں اقتدار ختم ہو چکا تھا، تلواریں ختم ہو چکی تھی، تیر ختم ہو چکے تھے، لڑنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی. اب ہمت نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں کے سامنے، بنی ہاشم کے سامنے تلواریں لے کر آئے. طاقت ان کی ختم ہو چکی تھی. بنی امیہ کی جو ابھی تک کمپٹیشن کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ کے اوپر پہنچ چکی تھی. اب ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. پیغمبر اسلام نے سن 8 ہجری میں مکے کو فتح کر دیا. مکہ جب فتح ہوا ہے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، لڑائی نہیں ہوئی ہے. صرف 3-4 لوگ ایسے تھے جن کو سزا دی گئی ہے، باقی کسی کو قتل نہیں کیا گیا. کیونکہ قتل کرنا مقصود نہیں ہے. اسلام کبھی شخص کو نہیں مارتا، شخصیت کو مارتا ہے. اسلام کبھی آدمی کو نہیں مارتا، کیریکٹر کو ختم کرتا ہے. وہی ہوا، قتل نہیں کیا. ان لوگوں کو گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو آزاد کر دیا، کچھ لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، چلے جاؤ تم سب کے سب کو لگاؤ. لیکن پورا اقتدار اب بنی امیہ کا چھن چکا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ لوگ اتنا مجبور ہوئے کہ مکے میں رہنے کے لیے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے
یہ لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے ہیں. اور اس میں میں سرچ کر رہا ہوں، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ورنہ اس کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کرتا کہ مجبوراً ان لوگوں نے اسلام کی نقاب اپنے چہرے پر ڈالی ہے تاکہ مکے میں رہ سکیں. زندگی کیوں؟ ابھی تک کمپٹیشن کر رہے تھے، ستا رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، لیکن اب تو کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سب کچھ انہیں کے پاس. چلو بھیا کلمہ ہی پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. یہی ہوا، اقتدار کچھ نہیں تھا. اب اس کے بعد سرکار دو عالم اس دنیا سے گئے. 25 سال کا پیریڈ یہ جو گزرا ہے، اس 25 سال میں ہوا یہ کہ خلفائے ثلاثہ کا دور تھا، ملائکہ کائنات گھر میں تھے، خاموشی کی زندگی تھی. 25 سالوں میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ جس میں یہ چھینا ہوا اقتدار بنی امیہ کا، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، یہ دوبارہ بنی امیہ کو حاصل ہو گئے ایک حد تک. 25 سال کے اندر کچھ ایسا ہوا، یعنی جو اقتدار چھن چکا تھا سنہ 38 ہجری میں، وہ 25 سال کے بعد ایک حد تک اتنا مضبوط ہو گئے تھے کہ جنگ صفین میں پھر ایک مرتبہ یہی بنی امیہ بنی ہاشم کے مقابلے میں آ گئے. وہ جو ہے یہی بنی امیہ، یعنی بنی امیہ کی ایک فرد معاویہ، بنی ہاشم کی ایک فرد مولا کائنات کے مقابلے میں جنگ صفین میں دوبارہ آ گیا. یہ طاقت آئی کہاں سے واپس؟ یہ اقتدار واپس کہاں سے آیا؟ اس 25 سال کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے. اب یہ چھینا ہوا اقتدار پھر جنگ صفین میں، پھر اس کے بعد مسلمان کچھ سازشوں کا شکار ہوئے. اب عزیزان گرامی، پوری شام کی حکومت، شام یعنی آج کا شام نہ دیکھیے، شام یعنی اس میں افغانستان ہے، یمن ہے، سیریا ہے، یہ بہت بڑی سلطنت ہے. یہ پورا اقتدار کس کے پاس ہے؟ بنی امیہ کے پاس. بنی ہاشم کے پاس تلواروں کے نام پر ملکی طاقت نہیں ہے، نیزوں کے نام پر ملکی چیزیں نہیں ہیں، افراد کے لحاظ سے اتنے نہیں ہیں. زیادہ تر طاقت پھر پلٹ چکی ہے اب بنی امیہ کی طرف. مسئلہ مگر کیا ہے کہ ان کے چہرے پر اسلام کی نقاب ہے. اب یہ مسلمان بھی بن گئے. اب جملہ سنیے، یہ اتنی دیر کی گفتگو، اس کو ذہن میں رکھیے اور اب جملہ سنیے. بیٹھا ہوا ہے امیر شام معاویہ اور اس کے ساتھ ہے عمرو یاس. گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو ہوتے ہوتے ایک مطلب دو طریقے کے جملے ہیں. گفتگو ہوتے ہوتے ایک مرتبہ نہیں معلوم اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اذان کا وقت ہوا، مؤذن آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ معاویہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہتا ہمارے یہاں سنو، ہمارے دادا پر دادا نے اتنی محنت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، جو ان لوگوں نے کیا وہی ہم نے کیا. انہوں نے کعبے زائرین کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی. انہوں نے کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا. انہوں نے مہمان بنایا، ہم نے بھی مہمان بنایا. جو کچھ وہ کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے تاکہ ہم ان سے کبھی پیچھے نہ رہیں. ہمیشہ ہم نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ کمپٹیشن جاری رہا. ہمارے دادا مر گئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ابا مر گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کل میں بھی مر جاؤں گا، کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا. لیکن بنی ہاشم کی ایک فرد نے اذان کی شکل میں ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی ہے کہ جب تک یہ اذان باقی رہے گی محمد کا نام، جب تک یہ اذان باقی رہے گی بنی ہاشم کا نام لیا جاتا رہے گا، بنی ہاشم کا نام باقی رہے گا. کہتا ہے کہ میرا مقصد سنو، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو جب کیجئے گا امام حسین اور یزید کے درمیان کن کن باتوں پر اختلاف ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے. یہ معاویہ کہہ رہا ہے، یزید کا باپ کہہ رہا ہے، بنی امیہ کی ایک فرد اعلان کر رہا ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس
اذان سے محمد کے نام کو نکال نہ دوں، جب تک اس اذان کو بدل نہ دوں، جب تک اس اذان سے محمد کے نام کو نکال نہ دوں۔ لیکن عزیزو، امیر شام اپنے زمانے میں اس کا ہاتھ اذان تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، مولانا تشریف فرما ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود امیر شام ظاہراً احکامات اسلامی کا پابند تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج پر جاتا تھا۔ ظاہر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج پر بھی جا رہا ہے، دعائیں وغیرہ جو بھی ہوتا تھا جو عام مسلمان کرتے تھے، یہ بھی ظاہر، اس نے کبھی ظاہری طور پر نماز کی توہین نہیں کی، روزے کی توہین نہیں کی، حج کی توہین نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ کرسی بھی اسی وجہ سے تھی اس کے پاس، ظاہر یہ توہین نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے اس کا ہاتھ اذان تک نہیں پہنچا۔ اب جب یہ رد تھا، جب رجب میں سن 60 ہجری میں یہ اس دنیا سے گیا، تو بنی امیہ کے اتنے قدیمی مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ایک ایسے شخص کے کاندھوں پر آ گئی ہے کہ جو اذان کا مخالف ہے، جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، جو روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، جو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یزید اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے مشن کو پورا کرے، یعنی کیا؟ بنی امیہ کی ایک فرد نے اعلان کیا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس اذان سے بدل نہ دوں۔ وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب یزید جو اذان کو نہیں مانتا، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اذان کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب عزیزو، کربلا کی تاریخ اٹھائیے، آ کر دیکھیے، سرکار سید الشہداء کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، چوتھے امام کو قید کر لیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں تو لے کر جایا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا، علی بن حسین، آخری بات ختم ہو رہی گفتگو، علی بن حسین، کربلا کی جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کون جیتا؟ آپ کا بابا یا یزید؟ سچویشن کیا ہے، حالات کیا ہیں، کیا جواب دے مولا اس وقت؟ نتیجہ کیا ہوا کربلا کی جنگ کا؟ پوری بات اپنے اذہان عالیہ میں پہلے رکھیے گا، جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کتنی بڑی خاندانی دشمنی ہے، مقاصد کیا ہے بنی امیہ بنی ہاشم کے۔ آنے والا کہتا ہے کہ کیا ہوا کربلا، کون جیتا، کیا کہیں وہاں؟ پہلے یزید جیت گیا، نعوذ باللہ، نہیں، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور امام کی زبان سے کبھی جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا۔ یزید کو شکست تو یہ کربلا کے میدان میں، تب کیا کہیں میرا بابا جیت گیا؟ اگر یہ کہہ دیں تو امام کو تو پہچانتا ہے لیکن امامت کو نہیں پہچانتا، وہ امامت کی معرفت نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ میرا بابا جیت گیا تو وہ مذاق اڑائے گا، ہنسے گا، جس کا بابا جیتا ہے تو بڑی ہوتی سے بیٹے تھے، اس کے پیروں میں بیڑی ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں حالات کیسے، ماحول کیسے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، تو گھر والوں کو اسیر کیا جاتا ہے۔ کون جیتا؟ سوال کیا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ ہر حالات میں کیا کہنا ہے، کس سے کیسی گفتگو کرنی ہے، یہ امام سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسے حالات میں آنے والا سوال کرتا ہے، علی بن حسین، کربلا کی جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، یزید یا حسین؟ چوتھے امام کہتے ہیں جاننا چاہتے ہو چلے جانا شہر میں، دیکھنا اگر مسجد ہے، مسجد میں مؤذن آ رہا ہے، اذان دے رہا ہے اور اذان میں محمد کا نام لے رہا ہے، تو سمجھنا میرا بابا جیت گیا۔ ضرور پڑھ لیں محمد اگر یہ چیزیں ہیں، جنگ ہی اسی وجہ سے میرا بابا جیت گیا، اذان کو مٹانا تھا۔ بس میرے عزیزوں، دیکھنا یہ ہے کتنی دشمنی تھی ان کے یہاں، کس حد تک دشمنی تھی خاندانی بنی امیہ کے یہاں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دشمنی میں ہمارے امی سب کیا دشمنی ہوتی ہے، ہم بڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بچوں کا پھر بھی خیال کیا جاتا ہے،
بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا فطری طور پر. آپ کہیں بھی چلے جائیں, بچہ اگر آپ کے ساتھ میں ہے, کسی سے بھی پانی مانگیں تو یہ نہیں پوچھے گا کہ پہلے نام بتاؤ. ہوتا نہیں ہے یہ کائنات میں. کوئی نہیں کہے گا کہ جاؤ پہلے آئی ڈی دکھاؤ اپنی, مسلمان ہو پہلے بچہ پیاسا ہے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. فطرت کا تقاضا ہے, انسانیت کا تقاضا ہے. کیسے لوگ تھے علماء بیان کرتے ہیں جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے. اکثر جو سنتے ہیں جملہ کہ چوتھے امام سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں, تو کہتے تھے الشام الشام الشام. یہی جملہ جب جناب زینب سے پوچھا گیا تو کربلا کا نام نہیں لیا, شام کا بھی ذکر نہیں کیا. بی بی کہتی ہیں کوفہ کوفہ. جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے, ابھی آپ کسی دوسرے شہر میں ہوں, کوئی آگے آپ کی توہین کر کے چلا گیا تو اتنی بے عزتی کا احساس نہیں ہوتا, پہچانتا ہی کون ہے. لیکن ابھی آپ کے شہر میں باہر کا کوئی آ کے سب کے سامنے بے عزت کر کے چلا جائے تو کچھ دن تک آپ گھر سے نہیں نکلیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ سب دیکھ رہے تھے. کوفہ وہ شہر ہے جہاں 5 سال تک جناب زینب نے کوفے کی عورتوں کو قرآن پڑھایا ہے. سب جانتے ہیں, سب پہچانتے ہیں. اس کوفے میں جب گزر رہی ہیں زینب, جناب سکینہ کو پیاس لگی تھی. ایک مومنہ آواز پہنچ گئی, دوڑتی ہوئی گھر میں گئی, ایک گلاس پانی لے کر آیا, کہا شہزادی اس بچی کو پانی پلا دیجیے. جیسے پانی پیش کیا, پینے جا رہی تھی, مولا کہتی جب یہ بچی پانی پی لے تو ہمارے لیے دعا کرا دیجیے گا. بیٹا رک جاؤ سکینہ, پہلے دعا کرو. کیا دعا ہے؟ کہتے ہیں پہلے دعا نہیں کرے کہ جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو. آجر کمال اللہ جناب سکینہ کی بارگاہ میں پروردگار ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما. اسی شہزادی کا واسطہ بہت مظلومہ ہے. جیسے یہ یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو. اور کیا دعا ہے؟ یہ دعا ہے. اور دعا کیا کہیے اس سے دعا کر دے کہ ان کو بہت جلد مدینے کا نصیب ہو جائے. اچھا کون سا مدینہ؟ عرب تو ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں. کہاں مدینۃ الرسول. وہاں جا کے کیا کرو گی؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ وہاں ہماری شہزادی زینب رہتی ہے. سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ زینب کہتی تھی کوفہ. وجہ یہ تھی کیا کرو گی جا کے؟ وہاں ہماری شہزادی رہتی ہے, وہاں ہمارے مولا کا گھر ہے, وہاں ہمارے آقا حسین رہتے ہیں, ان کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے. اچھا ملی ہو کبھی اپنی شہزادی سے؟ ہاں کئی بار مل چکے ہیں. پہچانو گی اب ان کو؟ ارے بیوی کیسی بات کر رہی ہے, اب اپنی بیوی کو دیکھے, شہزادی کو دیکھے, پہچان نہ سکے. اب حبیبہ کہاں پہچانا؟ تمہاری زینب تمہارے سامنے. اللہ خدا آپ کی کسی لوگ سوائے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بیوی اگر آپ زینب ہے تو حسین کہاں ہے؟ زینب بغیر حسین کے نہیں رہتی. ہمیں بیٹا کو کہنا سب دیکھو بھیا کا سر. اللہ خدا آپ کو کسی ہم میں نہ رلائے. زندان میں جناب سکینہ ہے اور خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا. آخری جملے شہادت کی تاریخ بھی قریب ہے. خواب میں امام حسین کو دیکھا, گریا کر رہی ہے. پورے زندان میں جتنے لوگ تھے جناب سکینہ کی مظلومیت میں گریا کرنے لگے. یزید کے دربار تک آواز پہنچی, خبر پہنچی. کیا ہوا؟ بچی کو بابا کی یاد آئی ہے. یہ پہلا تاریخ کا اور آخری واقعہ ہے جہاں چھوٹے بچے کو خاموش کرنے کے لیے اس کے بابا کا سر بھیجا جا رہا ہے.
جہاں حسین کا سر پہنچا دو. عزیز امام حسین کا سر آیا ہے. کیسے جناب امام حسین کا سر زندان میں آیا ہے. خان پوش لگا ہوا تھا. جناب سکینہ نے جیسے ہی اپنے بابا کا سر دیکھا سینے پہ رکھ لیا, پہل کرنا شروع کر دیا. بابا بابا کہاں ہے آپ؟ بابا یہ تماچے دیکھیے, اس میں تماچے رخساروں پر تماچے کے نشان. بابا یہ بندے پیر کرتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, گریہ کرتی جا رہی ہے. کچھ دیر کے بعد جب خاموش ہوئی, بیویاں سمجھی شاید روتے روتے بچی سو گئی ہے. اب جو زینب اٹھی, سکینہ کا اشارہ ہی آیا, آواز دی بیٹا اپنے بیمار زندان میں بہن کا پردہ کرو. دلی مرادوں کو پورا فرمائے, تمام مومنین کو ہر طرح کی مشکلوں بلا سے محفوظ رکھنا. یا اللہ جب تک زندہ ہیں میرے نبی سے وابستہ رکھنا. پروردگار ہماری قوم کے جوانوں کو قوم کی عزت کا سبب بنانا. یا اللہ بحق محمد والے محمد جہاں جہاں مشیاں لگے سرکار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل